انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو عام انسان افضل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الملائکۃ خدامنا و خدام المحبین، فرشتے ہمارے بھی خادم ہیں اور ہمارے شیعوں کے بھی خادم ہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سمجھ آ رہی ہیں؟ لہذا انسان فرشتوں سے کیوں افضل ہے؟ امام فخر الدین رازی نے الاربعین فی اصول الدین میں یہ لکھا ہے کہ انسان جو اشرف انسان ہے وہ اس لیے فرشتوں سے افضل ہے کہ وہ علم کے اعتبار سے فرشتوں سے افضل ہے۔ کہتے ہیں انسان علم کے اعتبار سے افضل ہے، علم انسان کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، اور دوسرا وہ ہستیاں جن میں گناہ کرنے کا مادہ ہے لیکن وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے، لہذا اس انسان کو اللہ نے علم سے نوازا ہے۔ وَالْآدَمُ أَفْضَلُ، لہذا آدم جو علم کے اعتبار سے بلند ہے، جس سے بلند ہے اس سے وہ افضل ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا انسان علم کے اعتبار سے فرشتوں سے افضل ہے۔ علم معیار ہے انسان کی افضلیت کا۔ اب حضور اکرم کی زندگی میں یا ان کے انتقال کے بعد جو علم کے اعتبار سے افضل ہے وہ کون ہے؟ اب جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور زندگی کے حضور کے انتقال کے بعد بھی علم کے اعتبار سے تمام صحابہ سے وہ افضل ہے، وہ علم کے اعتبار سے افضل ہے، کیونکہ ہم شیعان حیدر کرار یہ کہتے ہیں کہ جب انسان برابر نہیں، ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں، تو ہم تمام نوع انسانی سے یہ کہتے ہیں کہ حضور کی محفل میں بیٹھنے والا اور حضور کے جزو کا حصہ، حضور کے لعاب کو چوس چوس کر پلنے والا، صرف حضور کی محفل میں بیٹھنے والا اور صحابیت کا شرف پانے والا اور ایک جزو پیغمبر، حصہ پیغمبر، لعاب دان پیغمبر چوس کر پلنے والا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے احمد ابن حنبل کے بیٹے نے پوچھا تھا اپنے بابا سے، عبداللہ نے، کہ یا ابا ما افضل اصحاب رسول اللہ، پیغمبر کے صحابہ کرام میں سے کون افضل ہے؟ امام احمد ابن حنبل نے اپنے عقیدے کے مطابق وہ صحابہ کے نام لیے جو افضل تھے۔ بیٹے نے پوچھا یا ابدا فأین علی بن ابی طالب، بات سمجھنا ہے، بابا اپنے صحابہ کو جو افضل صحابہ ہیں ان کا نام لیا ہے، لیکن ان میں مجھے علی نظر نہیں آئے۔ علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ سنو گے جملے، احمد ابن حنبل کہتا ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ بات کان کھول کر سن لے کہ میں نے صحابہ میں
کیوں نہیں لیا؟ کہتے بیٹا سن لے، علی من اہل البیت لا یقاس بہم احد، بیٹا علی صحابہ میں سے نہیں، جن کے میں نے نام لیے ہیں وہ صحابہ ہیں، علی صحابی نہیں، علی اہل بیت ہے۔ صحابہ میں سے ایک بھی نہیں جو علی کے برابری کر سکتا، جو علی کے برابر ہو، ان میں سے ایک بھی نہیں جس کا علی سے موازنہ کیا جا سکے۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو کہتے ہیں لولا علی لہلک فلان، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ بات سمجھ لے، ہلاک ہونے والے اور ہوتے ہیں اور جو اس کو ہلاکت سے بچاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات؟ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا، امام غزالی کا ایک رسالہ علم لدنی پہ رسالہ ہے عربی میں، بیروت میں ان کا مجموعہ رسائل چھپ چکا ہے عربی میں، وہ مجھے یاد نہیں رہا، ساتھ لانے کا لے آیا، اس میں علم لدنی، اس میں وہ لکھتے ہیں امام یا نبی علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، علم لدنی کا مالک یا نبی ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے یا اس کا حقیقی خلیفہ ہوتا ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا بشر نہیں جو علم لدنی کا مالک ہو، کیونکہ امام اور نبی کا علم وہبی ہوتا ہے، قصبی نہیں ہوتا۔ امام کسی دنیا والے استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھتا نہیں ہے، دنیا والوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے والے وہ ہوتے ہیں جن کو لوگ امام بنائیں، جن کو امام اللہ بنائے، جن کو امام اللہ بنائے، اللہ ان کو پڑھ پڑھا علم دے کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی اہل علم کے سامنے علم حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے امام غزالی نے اس رسالے میں لکھا ہے، اور سعد الدین تفتزانی، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ کیونکہ آپ گرمی میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ امام شرح مقاصد میں تفتزانی نے لکھا کہ مولا کائنات نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لو سنیا لیل بسادت وجلست علیہا، اگر مسند قضاوت بچھا دی جائے اور اس مسند پر مجھ علی کو بٹھا دیا جائے کہ اے علی آپ نے تمام مخلوقات کے فیصلے کرنے ہیں، فرماتے ہیں لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم و اہل الانجیل بانجیلہم و اہل الزبور بزبورہم و اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق کل کتاب صدقہ۔ کہتے ہیں کہ اگر مجھے مسند قضاوت پر بٹھا دیا جائے تو میں علی تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں، زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں، انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں، قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کروں، حتیٰ کہ ہر کتاب
فیصلہ ہمارے اندر موجود ہے. کیوں؟ علی علم لدنی کا مالک ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب؟ علم لدنی کا مالک ہے. کیوں؟ اللہ نے منصب امامت، عہدہ امامت رکھا ہی ذریت ابراہیم میں ہے اور نسل اسماعیل میں ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل 2 بیٹوں سے چلی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی والدہ کا نام جناب ہاجرہ تھا. آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ ماشاء اللہ. اور دوسرے بیٹے کا نام جناب اسحاق ہے. جناب اسحاق. ان کی مائیں الگ الگ ہیں. والد جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام. جناب اسماعیل کی والدہ کا نام جناب ہاجرہ اور جناب اسحاق کی والدہ کا نام جناب سارہ. لیکن اللہ نے ان دونوں بھائیوں میں سے حضرت اسماعیل کی نسل افضل قرار دی اور پوری کائنات کی امامت، حاکمیت، سرداری نسل اسماعیل علیہ السلام کو دی ہے. حضرت اسماعیل کی نسل کے علاوہ اس بڑی کائنات میں کوئی خلیفہ، امام یا حاکم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اگر امام اور حاکم بن سکتا ہے تو وہ ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل علیہ السلام. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ذریت ابراہیم اور نسل ابراہیم علیہ اور نسل اسماعیل علیہ السلام میں سے وہ کون خاندان ہے کہ جو ذریت ابراہیم سے ہے اور نسل اسماعیل سے ہے. یہ بنیادی کتابیں میرے پاس موجود ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو امام الانبیاء کا خطبہ نکاح پڑھا تھا وہ ہمارے بچے کو یاد ہے. کیوں بھائی یاد ہے کہ نہیں؟ یعنی ہر ایک کو یاد ہے کہ امام الانبیاء کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا. اب دنیا کو ہم نے یہ بتلانا ہے کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں، آپ کے محدثین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نکاح خان مصطفیٰ مرتضیٰ کے والد واجد جناب ابو طالب ہیں. یہ باتیں سمجھ رہے ہیں صاحب؟ یہ سب سنی شیعہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے سرداران قریش قبیلہ کے سرداروں کی موجودگی میں اور بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی میں جو نکاح پڑھا تھا، خطبہ پڑھا تھا، وہ انہوں نے پڑھا کیا تھا؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ وہ انہوں نے پڑھا کیا تھا؟ یہ سنی محدثین نے سیرت حنبیہ، شرح مواہب لدنیہ اور دیگر سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو طالب نے جو نکاح پڑھا تھا وہ یہ لفظ الحمد للہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے قرار دیا.
میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ حضرت امام الانبیاء کے نکاح میں ابو طالب اعلان فرما رہے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس اللہ نے ہمیں ذریت ابراہیم سے بنایا، وزرع اسماعیل، اور اسماعیل کی نسل سے بنایا۔ اب امامت، حاکمیت، دنیا کی رہبریت اگر حضور کے بعد کوئی خلیفہ یا امام بن سکتا ہے، اس کا ذریت اسماعیل اور نسل اسماعیل سے ہونا ضروری ہے۔ اگر ذریت ابراہیم سے ہے، نسل اسماعیل سے ہے، تو وہ رسول کا حقیقی خلیفہ ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب؟ اگر وہ اس سے خالی ہے تو نہ وہ رسول کا خلیفہ بن سکتا ہے اور نہ وہ امت کا امام بن سکتا ہے۔ سنو کہ جملے آگے کیا فرمایا حضرت ابو طالب نے، وَجَعَلَنَا حُكَّامَ عَلَى النَّاسِ۔ تعریف ہے اس اللہ کی جس اللہ نے ہمیں لوگوں کا امام بنایا، لوگوں کا ہادی بنایا، لوگوں کا حاکم بنایا، لوگوں کا امام بنایا۔ حضرت ابو طالب ایک تو یہاں توحید کا اقرار کر رہے ہیں، میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب؟ الحمدللہ، الحمد، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن نازل نہیں ہوا، الحمد کا نزول نہیں ہوا۔ اللہ کو حضرت ابو طالب کے یہ لفظ اتنے پسند آئے کہ قرآن کا آغاز ہی الحمد سے کر دیا، کہ جو قرآن ابتدا ہی سے پڑھے گا، ابتدا ہی سے وہ حضرت ابو طالب کے دہرائے ہوئے الفاظ اپنی زبان سے لائے گا تو قرآن پڑھ سکے گا۔ جب تک الحمد نہ پڑھے گا وہ قرآن پورا نہیں۔ سمجھ گیا میری بات؟ سورہ الحمد کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ بولے گا سنی شیعہ کی، ممکن ہے کوئی ایسا مسلمانوں کا فرقہ ہو کہ جس نے سورہ الحمد پڑھے بغیر نماز قبول ہو جاتی ہے؟ مجھے کوئی ایسا فرقہ نظر نہیں آیا۔ مسلمانوں ہر سنی شیعہ کے پاس واجب ہے کہ سورہ الحمد نماز میں ابتدا میں پڑھیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز باطل ہے۔ اللہ نے فرمایا میں صرف قرآن الحمد سے شروع نہیں کروں گا، میں نماز بھی الحمد سے شروع کروں گا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب؟ کہ جب تک کوئی الحمد نہ پڑھ لے وہی نماز اس کے منہ میں ماروں گا۔ تو حضرت ابو طالب نے الحمد آگے کیا کہا؟ جعل ذریت ابراہیم، یعنی اقرار کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر نسل ذریت سے ہے تو وہ ہم ہیں، اگر ذریت ابراہیم سے ہے تو وہ ہم ہیں، اور نسل اسماعیل سے ہے تو وہ ہم ہیں۔ وَجَعَلَنَا الْحُكَامَ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ نے ہمیں لوگوں کا امام بنایا۔ لہذا اس سے حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح میں اعلان کیا کہ امام اللہ بناتا ہے، لوگ نہیں بناتے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب؟ یعنی امام خلیفہ اللہ بناتا ہے، لوگوں کا اختیار نہیں کہ وہ بنائے۔ کہتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی کہ ہمیں اللہ نے لوگوں کا امام بنایا، ہمیں
یہاں امامت کا اعلان ہے، یعنی ملت ابراہیم کا اقرار، حضرت اسماعیل کی رسالت کا اقرار، اور اس کے بعد اپنی امامت کا اعلان۔ سمجھ رہے میری بات؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وہ اللہ جعلہ اللہ تعالی بیتا، اللہ نے ہمارے لیے ایک گھر بنایا جس کا لوگ حج کرتے ہیں۔ لہذا پتہ چلا بیت اللہ کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ خاندان ابو طالب کے لیے۔ کعبہ کس کا گھر ہے؟ خاندان ابو طالب کا۔ حج کرتے ہو ابو طالب کے گھر کا، اور آ کر حاجی اور الحاج بن جاتے ہو، اور گستاخی کرتے ہو صاحب گھر کی۔ ابو طالب کے گھر کا طواف کر کے حاجی بنتے ہو، الحاج بنتے ہو، اور پھر اس گھر کے مالک کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ کیوں؟ حضرت ابو طالب نے خود خطبے میں کہا، کوئی نہیں بولا کہ آپ کا کیسے گھر ہے۔ اس خطبہ نکاح میں کوئی سردار نے اٹھ کر نہیں کہا کہ اے ابو طالب، آپ نے جو فرمایا ہے کہ یہ گھر اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، یہ تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، کسی نے نہیں کہا۔ لہذا کیونکہ ابو طالب مالک ہے اس گھر کے، اس لیے اللہ نے علی کو اسی گھر میں پیدا کر کے دنیا کو بتایا، اے لوگوں شک نہ کرنا، یہ گھر ابو طالب کا بھی ہے اور علی کا بھی ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ اور پھر مسلمانوں کو مجبور کیا کہ جب آپ نماز بھی پڑھیں گے تو ابو طالب کے گھر کی طرف منہ کرنا پڑے گا۔ اگر ابو طالب کے گھر کی طرف منہ نہیں کریں گے تو وہ نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ میں اس نماز کو قبول نہیں کروں گا کہ جس گھر میں جو گھر ابو طالب کا ہے اور جس گھر میں علی پیدا ہوئے، اس گھر کی طرف تم اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو اور اس سے منہ موڑ کر اللہ کی عبادت کرو۔ لہذا جب اللہ کے دربار میں اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اس کے بعد منہ بیت اللہ کی طرف کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب؟ آگے کیا کہا ابو طالب نے؟ کہا سننا ان ابن اخی ھذا محمد۔ توجہ کرنا بھائی، کیا فرمایا؟ سننا، پھر کہا، بہت سارے لمبا خطبہ ہے، میں صرف چند جملے آپ کو بتا دوں۔ ان ابن اخی محمد، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا، ھذا محمد، یہ محمد، لا یوزن بہ رجل، دنیا میں کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا، اور نہ کوئی ماں ایسا بچہ قیامت تک پیدا کرے گی جو اس میرے محمد کی برابری کر سکے۔ حضرت ابو طالب نے کیا فرمایا؟ دنیا میں کوئی ایسی ماں نہیں جو جس نے بچہ پیدا کیا ہو، یا طلوع آفتاب قیامت تک نہ کوئی ماں ایسا بچہ پیدا کرے گی جو بچہ میرے اس محمد کے برابر ہو سکے۔ یہ کیا ہے؟ رسالت کی
گواہی مل کر دے باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہاں کیا ہے؟ افضلیت پیغمبر کا اقرار ہے، افضلیت پیغمبر کا اقرار ہے اور رسالت کی گواہی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ الا رجع به نبلا ونسبا وفضلا وعقلا وشرفا۔ کہتے ہیں لوگوں، اگر تمام روئے زمین کے تمام انسانوں کے اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور میرے اس محمد کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو پوری نوع انسانی کے اعمال کا پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا اور میرے محمد کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور پھر فرمایا میرے محمد کی نہ شرف کے اعتبار سے، نہ نسب کے اعتبار سے اور نہ عقل کے اعتبار سے، نہ افضلیت کے اعتبار سے میرے اس محمد کا کوئی بشر برابر نہیں ہے، کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جملہ سنو گے، گھبرا تو نہیں گئے؟ آگے کیا فرمایا؟ ہوگا واللہ بعد ھذا نبأ عظیم وخطر جلیل۔ اے لوگوں، جہاں تک محمد کے مقام اور مرتبے کا تعلق ہے، اللہ کی قسم واللہ بعد ھذا نبأ عظیم وخطر جلیل، اللہ کی قسم آنے والے دنوں میں ایسی خبر، ایسی عظمت عظیم خبر آنے والی ہے، آنے والے دنوں میں عظیم خبر آنے والی ہے، بہت بڑی خبر آنے والی ہے۔ نبأ عظیم وخطر جلیل، محمد کے عظیم منصب کی ایک آنے والے دنوں میں ایک بڑی خبر آنے والی ہے۔ یہ ابو طالب نے اعلان نبوت بھی کر دیا ہے کہ میرے اس محمد کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اور یہی محمد کی آسمانوں سے خبر آنے والی ہے کہ یہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ یعنی جو کہتے ہیں محمد 40 سال کے بعد نبی بنے، کہتے ہیں کہ نہیں بنے؟ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح ہی میں اعلان کر دیا تھا کہ آنے والے دنوں میں میرے اس بیٹے کو ایک عظیم منصب ملنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعلان نبوت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابو طالب کا بھی تعلق اوپر سے تھا، یعنی اوپر سے خبریں حضرت ابو طالب پر آتی تھی، اس لیے ظاہری پیغمبر اسلام نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح میں پیغمبر کی نبوت کا اعلان کر دیا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرت؟ اب یہ 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنا، اور ترمذی شریف میں ہے، ترمذی شریف میں کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوت، آپ یعنی کب سے نبی ہیں، آپ کب سے نبی ہیں؟ تو سنو گے جملے، پیغمبر نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، وآدم بین الروح والجسد، آدم ابھی
مٹی اور پانی میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، اور اکیلے نبی نہیں تھے بلکہ پورے پنج دربار تھے۔ جب کائنات نہیں تھی تو یہ تھے۔ لے آئے باقی صاحب، بس میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے کے بعد چند جملے مسائل پڑھوں گا اور ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر دوں گا۔ اب حضرت ابو طالب کا لخت دیگر ہے، کائنات کا امام ہے، جنگ صفین میں میدان صفین ہے، میدان صفین ہے۔ حضور کے بعد 2 جنگیں لڑی گئی مولا کائنات کے ساتھ، وہ آپ سب کو یاد ہے۔ ایک 36 ہجری میں جسے جنگ جمل کہتے ہیں، اور ایک 37 ہجری میں جسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ مولا کائنات کے ساتھ جنگیں لڑی گئی۔ اب جنگ صفین میں یہ میرے سامنے شواہد النبوہ ملا جامی کی کتاب ہے، اور یہ اصل کتاب فارسی میں ہے، لیکن میں نے اردو کی رکھی ہوئی ہے کہ ممکن ہے مجلس کے اندر یا مجلس کے بعد ہمارا بھائی کوئی اعتراض کر دے کہ جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے اگر اس کتاب میں ہے تو مجھے ابھی دکھا دو۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سمجھ آ رہی ہیں؟ لہذا میں اسلحہ ساتھ لاتا ہوں، مسلح ہو کر آتا ہوں۔ تو میدان صفین ہے، منا جامی وہ ہے کہ جب تک مولوی صاحب، سمجھ گیا میری بات، جب تک مولانا صاحب شرع جامی نہ پڑھ لے مولوی نہیں بنتا، مفتی نہیں بن سکتا جب تک شرع جامی نہ پڑھ لے۔ میری طرف متوجہ رہنا۔ کہتے ہیں جنگ صفین میں مولا علی کے صحابہ پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ جب جنگ لڑ رہے تھے شدت گرمی کی وجہ سے پیاس کا غلبہ ہوا، تو مولا کائنات کی خدمت میں آئے، کہنے لگے مولا پیاس کا غلبہ ہے۔ تو مولا نے اس کرائے، ایک صحابی نے کہا یہ رائب کا کلیسا ہے وہاں، یعنی رائب نے میدان صفین میں کلیسا بنایا، جو پادریوں کا بہت بڑا عالم تھا، امام تھا، اس نے۔ اب اس سے جب پوچھا گیا تو کہتا ہے کہ پانی ہے لیکن یہاں سے دور ہے۔ تو مولا، کیونکہ مولا کے صحابی تھے، کہتے ہیں اگر ہم پانی پینے جائیں تو ہماری شکست ہوتی ہے، کیونکہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم پیاس کو منظور قبول کر لیں گے لیکن میدان چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے۔ لہذا دوڑتے ہوئے مولا کائنات کی خدمت میں آئے دوبارہ۔ مولا کائنات اپنی سواری پہ تشریف فرما ہے، کہتے ہیں مولا پانی دور ہے یہاں سے۔ مولا نے فرمایا یہاں پانی موجود ہے، یہاں سے زمین کھودو، یہاں سے زمین کھودو۔ صحابہ کرام نے کھودنا شروع کیا، حضرت عمار یاسر، حضرت اویس کرنی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، انہوں نے جب زمین کو کھودا تو نیچے سے بہت بڑا پتھر نکلا۔ اب صحابہ بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے کہ پتھر بہت بڑا ہے، چوڑائی بہت زیادہ ہے، لمبائی بھی زیادہ ہے، اس کی اصل کو تلاش کرو کہ یہ پتھر ختم کہاں ہوتا ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب انہوں نے سب کو کھودا، پتھر کے جو آخری کنارے تھے ان کو تلاش کیا، جب کناروں کے درمیان سے بھی کھودا زمین کو، اب 10 صحابہ نے ادھر سے پکڑا پتھر کو، 10 سے ادھر میں، لیکن پتھر نہ ہل سکا، پتھر نہ ہل سکا۔ اب 2-3 اور صحابہ نے زور لگایا، 20-25 صحابہ نے زور لگایا، لیکن پتھر نہ ہل سکا۔ اب مولا کائنات اپنی سواری پہ تشریف فرما کر یہ صحابہ کا ماجرا دیکھ رہے تھے، اور وہ جو پادری عالم تھا، نائب تھا، وہ
مولا علی نے ہاتھ اسے پتھر کے نیچے نہیں رکھے کہ پتھر کو اٹھائیں، جامی کہتا ہے کہ مولا علی نے انگلیاں نیچے رکھی، مولا نے اپنی انگلیوں کو حکم دیا، انگلیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی اٹھ رہا تھا، جہاں جہاں انگلیاں جا رہی تھی طواف پتھر مولا علی کی انگلیوں کا طواف کر رہا۔ اب پتھر انگلیوں سے مولا نے اٹھایا، ایک بہترین خوشبودار چشمہ نمودار ہوا اور صحابہ نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد مشکیزوں کو بھی بھرا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی ایسا پانی نہ دیکھا ہے نہ کبھی پیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا تم نے علی کو نہیں سمجھا، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں، یہ پانی عام نہیں، یہ جنت کا پانی ہے، یہ جہاں چاہے جنت بنا دیں، جنت ان کی غلام ہے، جہاں چاہے جنت کو بنا دیں۔ تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں، یہ عام پانی نہیں، یہ جنت کا پانی ہے۔ جب پانی پی چکے حضور مولا نے فرمایا پتھر رکھ دو اوپر۔ اب وہ راہب آگے بڑھا، کہتا ہے مولا امیر المومنین سے پوچھتا ہے آیا شما پیغمبر مرسلی ہستی، کیا آپ پیغمبر مرسل ہیں؟ مولا کہتے ہیں نہیں۔ آیا شما ملک مکرم ہستی، آیا آپ فرشتے مکرم ہیں، ملک مکرم ہیں؟ مولا کہتے ہیں نہیں۔ کہتے ہیں شما کے ہستی، آپ کون ہیں؟ وہ رائے وہ پادری آنے پوچھتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں انا وصی محمد، میں محمد مصطفیٰ کا وصی اور خلیفہ بلا فضل ہوں۔ رائب کہتا ہے مولا ہاتھ بڑھائیے، یہ ملا جامی کی کتاب ہے، اور اس کے بعد خواجہ غلام فرید بات آپ سنا ہوا ہے، کوٹ مٹھن والے ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے پیر، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے کی یہ ملفوظات فارسی میں میرے سامنے ہیں، ملفوظات خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن، اور یہ فارسی میں ہے، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ پادری کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ جب مولا نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کو چوما اس نے، اور کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ، اور میدان صفین میں صحابہ کی موجودگی میں جو مولا کی خدمت میں ایک رائب عالم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، اس عالم نے یہ بتایا ہے کہ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، جب تک علی ولی اللہ نہیں پڑھو گے تمہارا کلمہ پورا ہے۔ اب جو رائب نے کلمہ پڑھا، کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک وصی رسول اللہ، کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور مجھے یقین ہو گیا ہے اگر محمد کے بعد کوئی خلیفہ بلا فضل ہے تو وہ آپ ہی ہیں۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہا؟ آپ مولا نے پوچھا اتنی جلدی اسلام قبول کر لیا، نہ کوئی دلیل پوچھی تھی، نہ تم نے کوئی دلیل پوچھی مجھ سے؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سمجھ رہا؟ بھائی نبیوں سے رسولوں سے لوگوں نے دلیلیں مانگی، معجزات دکھائے نبیوں اور رسولوں نے، تو مولا کہتے ہیں میں نے کوئی دلیل نہیں دی، میں نے کوئی اسلام کی دلیل نہیں دی، وضاحت نہیں کی، تجھے مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کی، اتنا جلدی مسلمان ہو گیا۔ سنو گے جملے
یہاں ایک جنت کا چشمہ ہے اور اس چشمے کو یا رسول خود جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جو رسول کا حقیقی خلیفہ ہے۔ لہذا میں اسی انتظار میں تھا۔ آج وہ گھڑیاں ختم ہو گئی، آج وہ گھڑیاں ختم ہو گئی، میں اسی انتظار میں تھا کہ میں دیکھوں کہ محمد کا حقیقی خلیفہ کون ہے۔ بس ایک حوالہ اور چند جملے مسائل یہاں ایک بات ہوئی ہے بڑی معذرت، بس ٹائم میرا ہو گیا۔ ایک بات ہوئی ہے، نماز ہاتھ باندھنے اور کھولنے کی، باندھنے اور کھولنے۔ کتاب میرے کتب خانے میں موجود ہے اور وہ کتاب میں ساتھ لاتا تھا لیکن وہ یاد نہیں رہی میرے پاس موجود ہے۔ مجھے آپ اپنے اپنے نمبر واٹس ایپ پہ دے دیں، میں آپ کو اس کی یعنی تصویر، ٹائٹل اور متعلقہ صفحہ، اس کی پکچر، اس کی تصویر میں آپ کو بھیج سکتا ہوں۔ در ابتدائی اسلام میں نماز کیسے پڑھی جاتی تھی، توجہ کر، اور کتاب کیا ہے؟ صلاۃ مسعودی، اس کی 3 جلدیں ہیں، ایک ہی جلد ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ 1855 عیسوی کی چھپی ہوئی ہے، دہلی کی 1855 عیسوی کی۔ وہ میں ٹائٹل بھی بھیجوں گا اور متعلقہ صفحہ بھی بھیجوں گا اور آخری تاریخ بھی بھیجوں گا، فارسی میں پہلی جلد صفحہ نمبر 59، اس میں لکھا ہے ابتدائی اسلام میں نماز جو پڑھی جاتی تھی، جو ہاتھ سینے پہ رکھ کر پڑھتا تھا اس کی غرض و قید ہوتی تھی، اس کی نیت ہوتی تھی کہ میں سینے پہ ہاتھ رکھ کر نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، اور جو پیٹ پہ رکھ کر نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اس کی بھی غرض و قید ہوتی تھی، نیت ہوتی تھی کہ میں نے پیٹ پہ ہاتھ کیوں باندھے ہیں۔ اور جو نیچے ہاتھ باندھتا تھا، نیچے شرمگاہ لفظ ہے پر فرج نہادے دست، یعنی ہاتھ آپ نے وہ نیچے رکھ، ناف سے نیچے جو رکھتے تھے ان کی بھی غرض و قید اور نیت ہوتی تھی۔ وہ لکھتے ہیں علامہ مسعود سمرقندی، حنفیوں میں بریلوی، رضوی، تفصیلی، دیوبندی، حیاتی، مماتی، اور دونوں میرے پاس آتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ان کے بڑے بڑے عالم آتے ہیں، بڑے بڑے مناظر آتے ہیں میرے پاس۔ ان دونوں کے وہ امام ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ مسعود سمرقندی بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا محدث ہے، کہتا ہے حضرت ابو بکر، اور میں خیانت نہیں کروں گا، جو کتاب کے لفظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتے تھے، اور ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ یار میرے سینے میں جو بغض ہے، جو اناد ہے، جو کینہ ہے، جو تکبر ہے، جو غرور ہے، وہ میرے سینے سے نکال دے۔ لہذا وہ ہاتھ سینے پہ رکھ کر پڑھتے تھے۔ حضرت عمر، اس کتاب کے لفظ امیر المومنین، بھائی ہم خیانت کار نہیں ہیں، ہمارا مذہب دیانت کا نام ہے، ہم علی والے ہیں، جو کتاب میں لکھا ہوگا ہم وہی پڑھیں گے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ حضرت عمر جو ہیں وہ شکم پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اے خدایا میرے اس پیٹ کو حرام مال کھانے سے بچا۔ تو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ حضرت عمر پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے، میرے شکم کو حرام مال سے بچا، حرام خوری سے
مجھے بچا، لہذا وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں حضرت علی امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھوں کو کھول دیتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے۔ کیوں؟ علی کہتے تھے بار الہ تیرے دربار میں تیرے سامنے علی کو ہاتھ باندھنے سینے پہ رکھنے کی ضرورت نہیں، علی کے سینہ ہے ہی پاک، علی کے سینے میں نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ کوئی اور بیماری ہے، علی کا سینہ ہے۔ جب سینوں میں فرق ہے تو کیسے کہتے ہو سب ایک جیسے ہیں؟ کہتے بار الہ میں علی ہوں، نہ میرے سینے میں بغض ہے، نہ میرے سینے میں حسد ہے، نہ میرے سینے میں کینہ ہے، نہ کینہ میرے قریب آ سکتا ہے، نہ علی کینے اور بغض کے قریب جا سکتا ہے۔ علی کو سینے پہ ہاتھ رکھنے کر تیرے دربار میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی علی کو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر تیری بارگاہ میں نماز پڑھنے کی تیرے دربار میں آنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ علی کے قریب نہ حرام آ سکتا ہے، نہ علی حرام کے قریب جا سکتا ہے۔ کیوں؟ میں علی کو ہوں کہ جب دنیا نیلی آنکھوں کی شکل میں خوبصورت شکل میں میرے سامنے آئی، میں نے کہا دنیا اپنے جیسے کو تلاش کر، اپنے جیسے کو تلاش کر، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں علی ہوں، نہ علی کے قریب حرام مال آ سکتا ہے، نہ علی حرام کے قریب آ سکتا ہے، کیونکہ علی معصوم ہے۔ کہتے ہیں بار الہ علی کو شکم پہ بھی ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ علی کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ضرورت ہے، لیکن کیوں؟ علی کے قریب نہ حرام فعل آ سکتا ہے، نہ علی حرام کے قریب جا سکتا ہے۔ اے لوگوں سمجھ لو، علی کہتے ہیں میں ان سب چیزوں سے پاک ہوں، میں ان سب چیزوں سے معصوم ہوں، اے بار الہ، لہذا علی کو تیرا فضل چاہیے، لہذا میں معصوم ہوں۔ علی ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اگر میں کتاب نہ دکھاؤں تو میرا خون مباح ہے، میں اعلان کر رہا ہوں۔ لیکن ادادارو بس جب میرے بعد مسائل لا کے ساتھ رہیں گے، جب امام ہمیشہ دین کا محافظ ہوتا ہے، امتی صحابی دیندار ہوتا ہے، وہ دیندار ہوتا ہے لیکن دین کا محافظ نہیں ہوتا۔ اگر دین کا محافظ ہوتا ہے تو وہ یا رسول یا امام۔ عزادارو جب اسلام بیمار ہو گیا، اس نے تمام لوگوں کے دروازوں کو دیکھا کہ کس انسان کا خون میرے خون کے مافک ہے۔ خون کی معاف کا ضروری ہوتا ہے، لیکن کسی کا خون مافک نہیں ہے۔ پھر در زہرا پہ نگاہ کی، اسلام آیا حسین کے پاس، اے مولا حسین میں بیمار ہوں، مجھے بچائیے، میں کمزور ہو گیا ہوں۔ سنو گے جملے آپ کے مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے اسلام میں تجھے خون دوں گا، میں اکبر کا بھی خون دوں گا، میں قاسم کا بھی خون دوں گا، میں اپنا بھی گلا کٹوا کے، اور میری لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے، اور میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیرا دفاع کروں گا، اور میں 6 مہینے کا بچہ اپنے ہاتھوں پہ قربان کر کے تجھے بچاؤں گا۔
سوائے تمہیں حسین کے کوئی دکھ اور غم نہ دیکھو وفادارو۔ جناب علی اصغر امام حسین نے اپنے ہاتھوں پہ ذبح کرایا، اور یہ وہ واحد بچہ ہے کہ جو باپ نے اپنے ہاتھوں پہ ذبح کرایا اور ماں در خیمہ پہ اپنے ننھے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ لیکن کروڑوں اکبر ایک طرف، کروڑوں قاصد ایک طرف، جناب زینب کا گھر سے باہر آنا ایک طرف، سیدزادیوں کا باہر آ جانا ایک طرف۔ اور میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ جب بھی اپنے بابا سے کہتی تھی نا کہ بابا علی آج میرا دل کرتا ہے کہ میں نانا کے روزے کی زیارت کروں، میں نانا کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ عزاداروں، علی کے یہ جملے سننے تھے، علی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب طرح؟ اگر رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا لو اور اپنی حاجات شرعیہ دل میں لے لو۔ سنو گے جملے مولا نے جب یہ اپنی بیٹیوں کی زبان سے سنتے تھے، علی کی ٹھار نکل گئی اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کہا بیٹا رات کو چاند نظر آتا ہے میرے لال، جب رات اندھیری ہوگی آدھی رات ہوگی تو میں اپنی بیٹی کو نانے کی قبر پہ لے جاؤں۔ علامہ جعفر نقدی لکھتے ہیں کہ جب راتیں آتی تھیں نا، اندھیری راتیں آتی تھیں تو جناب زینب اور ام کلثوم اپنے بابا کی خدمت میں آ کر عرض کرتی تھی بابا جان رات اندھیری ہے، مدینے کے لوگ سو گئے، اجرکم اللہ، بابا جان مدینے کے لوگ سو چکے ہیں، اب ہمیں اپنے نانا کی قبر پر لے جاؤ۔ عزادارو سنو گے جملے، یہ قافلہ چلتا تھا، مولا علی کھڑے ہوئے، زہر قطار رو رہے ہیں، آگے آگے مولا علی ہیں، دائیں بائیں حسن حسین ہیں اور بنی ہاشم ہیں۔ یہ آدھی رات کو قافلہ جب نبی کی قبر کے قریب پہنچے فَأَحْمَدَ ضَوْءَ الْقَنَادِيلِ، علی دوڑتے ہوئے جو رسول کی قبر پر چراغ جل رہے تھے، علی نے دوڑتے ہوئے ان چراغوں کو بجھا دیا۔ حسن نے پوچھا بابا جان رات اندھیری ہے، کوئی مدینے کا فرد اور مشہد نہیں؟ کہتے ہیں بیٹا علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اجرکم اللہ، سوائے امام حسین کے آپ کسی کام میں نہ رہو۔ عزادارو جب علی نے یہ جملے سنے نا امام حسن کے کہ بابا رات اندھیری ہے، چراغ کیوں بجھا دیے ہیں، علی کی دھاڑیں نکل گئی، رو کر کہتا ہے بیٹا حسن میں علی ہوں، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری ان بیٹیوں کے قد و قامت پر کسی بشر کی نظر پڑے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اے مولا آج اپنی زندگی میں آدھی رات کے وقت آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کے قد و قامت پر کسی بشر کی نظر پڑے۔ ہائے میرے مولا کاش آپ شرابی کے دربار میں دیکھ لیں، اجرکم اللہ، سوائے امام حسین کے کوئی غم نہ دیکھو عزادارو۔ اے مولا آپ باب الصاحب پہ دیکھتے جہاں بدماشوں کا رش تھا اور آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ مسے گردن باندھے ہوئے تھے، اور پیدل اگر کوئی راستہ دیتا تھا تو آپ کی بیٹیاں چل پڑتی تھی، اور اگر کوئی راستہ نہ دیتا تھا تو رک جاتی تھی۔ باب الصاحب میں بازار شام میں جو زبان دے کر آئے ہیں عزادارو، میں نے کہا ہے کہ جو کوئی راستہ دیتا تھا تو بیویاں چل پڑتی تھی، اور جو راستہ نہیں دیتا تھا رک جاتی تھی۔ آیا وہ تھکی ہوئی تھی، کوفہ سے شام، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام بے پناہ اونٹوں پر ہاتھ باندھے ہوئے تھے، لمبے سفر تھے، آیا تھکی ہوئی تھی، تھکنے کی وجہ سے رک جاتی تھی؟ عزاداروں نہیں، کیونکہ بدماشوں سے بازار بھرا ہوا تھا،
جب بدماش راستہ دیتے تھے تو زہرا کی بیٹیاں چل پڑتی تھی، اور جب بدماش کھڑے ہوتے تھے زہرا کی بیٹیاں رک جاتی تھی، زہرا کی بیٹیاں رک جاتی تھی۔ عزادارو بس ختم کرتا ہوں میں، چند منٹ کا سفر تھا دربار یزید، لیکن کئی گھنٹے لگ گئے، 15 آذانیں ہوئی ہیں زہرا کی بیٹیوں کو اس دربار میں۔ عزادارو جب شرابی کے دربار میں گئی، ایک اس کے تخت کے کنارے سیدزادیاں بیٹھ گئیں، امام سجاد فرماتے ہیں ہائے میں مر گیا ہوتا، لیکن آپ کے امام نے اکبر کو سین سے اترتے ہوئے دیکھا، خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا، عسکر کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، سیدزادیوں کے خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا، لیکن موت نہیں مانگی۔ عزادارو آپ کے بیمار امام نے موت اس وقت مانگی جب شرابی نے پوچھا من حاضر، یہ بی بی کون ہے؟ اس وقت آپ کے بیمار فرماتے ہیں کاش میں مر گیا ہوتا، کاش میں پھوپھیوں کو ایک شرابی کے سامنے بے بغیر چادر کے نہ دیکھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔